بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر موٹاپے کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو موٹاپے کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ کیا موٹاپا چکنائی کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوتا ہے یا کاربوہائیڈریٹس کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ چکنائیوں کا زیادہ استعمال ہے، مگر یہ بات اب جدید تحقیقات کی روشنی میں غلط ثابت ہو چکی ہے کہ چکنائی کا زیادہ استعمال موٹاپے کا باعث نہیں بنتا، بلکہ کاربوہائیڈریٹس کا کثرت سے زیادہ استعمال موٹاپے کی وجہ ہے۔ اس کی میں آپ کو تفصیل یہ بیان کرتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس کی بھی کوالٹیز ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ غذا میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس بھی بڑی یعنی لو سٹینڈرڈ کے کاربوہائیڈریٹس جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سے؟ مثلاً پروسیس فوڈ، میدے اور میدے سے بنی چیزیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ بیکری آئٹمس جو ساری میدے وغیرہ سے بنتی ہیں، اور مٹھائیاں اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، یہ ساری چیزیں جو یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ بعد میں کنورٹ کاربوہائیڈریٹس میں ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا لو ہے۔ جو اصل کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ تو نیچرل سورس سے جو آپ لیں گے وہ زیادہ آپ کے لیے مفید ہیں، مگر وہ بھی ایک خاص مقدار تک، ضرورت سے زیادہ وہ بھی نہیں۔ تو آج کل جو ہمارا طریقہ کار ہے روزمرہ زندگی میں زیادہ تر لوگوں کا، ہم کیا کرتے ہیں کہ چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کو ملا کے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹاکسک، زہریلا ہو جاتا ہے وہ مرکب۔ ایک میٹھی چیز کو آپ فرائی کریں گے، یعنی ایک تو وہ کاربوہائیڈریٹ اور اوپر سے ساتھ چکنائی اور مٹھاس کو جب آپ اکٹھا کر لیں گے اور اس کو پھر تل تلیا کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زہر وہ مرکب بن جائے گا، ٹاکسک ہو جائے گا، تو وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنے گا۔ تو اس قسم کی، میں تو اس کو سیدھی سی بات ہے اوٹ پٹانگ قسم کی غذائی مرکب کا نام دوں گا کہ جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جسم کا جو میٹابولزم سسٹم ہے وہ چیخیں مارنے شروع کر دیتا ہے، اور وہ سارا اپسیٹ ہو جاتا ہے، جگر کا بھی نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کاربوہائیڈریٹس بعد میں باڈی اس کو فیٹس میں کنورٹ کر کے تو تہیں بنا کے جو ہے نا وہ پورے جسم میں اسٹور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے زیادہ جو اثر ہے ہمارے وہ پیٹ کے ایریے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھولے، آپ کی رانیں، آپ کی جو بیک والی ایریا، اور اس کے بعد ایسا ایسا پورا جسم اس کا شکار ہو جاتا ہے، مگر سب سے زیادہ افیکٹ اس کا آپ کے پیٹ کی اوپر ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو چند ایک اصول علاج اس کے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ موٹاپے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ اپنے موٹاپے کو ان اصولوں کے ذریعے دور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ غذا میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم سے کم کرنی ہے۔ اب کم سے کم کا جو پیمانہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 50 گرام سے لے کے 100 گرام تک اپنے کاربوہائیڈریٹس کی انٹیکنگ کرنی ہے۔ اور اب پیچھے آ جاتا ہے پروٹین آپ ظاہری بات ہے اس کا جو مین سورس ہے وہ گوشت ہے، تو گوشت آپ 150 گرام سے 250 گرام تک ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خالص چکنائی جو ہے وہ آپ نے روز 24 گھنٹوں میں 50 گرام تک کنزیوم کرنی ہے، خالص چکنائی، جس میں دیسی گھی، مکھن، سرسوں کا تیل، کوکونٹ آئل، زیتون کا تیل وغیرہ شامل ہے۔ یہ جو عام بازاری تیل اور ویجیٹیبل آئلز اور ڈالڈا گھی وغیرہ یہ خالص چکنائی کے زمرے میں نہیں آتا، ان سے آپ پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کو اس پیمانے میں استعمال کریں گے، اور پھل جو آپ تقریباً زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ تک لیں، تاکہ وہ جو آپ نے خالص کاربوہائیڈریٹس جن کی مقدار میں نے زیادہ سے زیادہ 100 گرام تک بتائی ہے، وہ آپ پھلوں سے
قدرتی جو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوں گے ان سے آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اناج کا استعمال آپ نے 60 سے 70% کم کر دینا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ روز 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو ان کو آپ 2 روٹیوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر 1 روٹی پہ آ جائیں۔ اگر آپ 6 روٹیاں کھاتے ہیں تو 2 روٹیوں پہ آ جائیں، یعنی 1/3 آپ کو اناج جو ہے نا وہ اس پہ رہنا پڑے گا اور باقی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ چاول کا استعمال آپ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ چاول کاربوہائیڈریٹس کا بہت ہی رچ سورس ہے اور یہ آپ کے موٹاپے کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی ڈائٹ پلان میں، اگر آپ موٹاپے کا علاج کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ موٹاپا نہ آئے، تو چاول آپ نے ہرگز نہیں کھانے۔ اور سبزیوں میں آپ نے جو سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ 400 گرام سے لے کے، کچی سبزیاں 400 گرام سے لے کے 600 گرام تک آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو اگر آپ اپنے ڈائٹ پلان میں ان چیزوں کو، ان پیمانوں کو، ان پیرامیٹرز کو اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیے گے کہ آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اگر موٹاپے کا شکار نہیں ہیں تو موٹاپے سے بچے رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوڑیں لگانے سے اور سخت قسم کی ورزشیں کرنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ ایکسرسائز کا کردار زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو 80 سے 90% کردار ہے وہ آپ کے غذائی چارٹ میں، آپ کے غذائی پلان میں، جو اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ غذائی چارٹ پہ ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز چھوڑنی ہے۔ یہی اصل میں اس کا اصول علاج ہے، وہ میں نے آپ کو پوری ترتیب سے بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرا نام حکیم حامد علی ناز ایڈوکیٹ ہے۔ اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، کوئی آپ اپنی ڈائگنوز مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، تو میری اسکرین پہ دیے گئے اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی غذائی چارٹ مرتب کروانا ہو تو پھر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔